اس طرح اس کذاب کا فتنہ ختم ہو گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں طلحہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور مسلمان ہو گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کئی اور قبیلوں کو مطیع کیا اور انہیں ارتداد کی کڑی سزا دی۔ ان پر اپنی شرائط عائد کی اور اسلام سے جو منحرف ہو گئے تھے انہیں دوبارہ حلقہ بگوش اسلام کیا۔ طلحہ کی نبوت کو بھی خالد رضی اللہ عنہ نے ختم کر دیا اور اینیا جو یہودیوں سے بڑھ کر مسلمانوں کا دشمن تھا ایسا بھاگا کہ اس نے عراق جا دم لیا، مگر اس کا زہر ابھی پیچھے رہ گیا تھا۔ یہ زہر ایک عورت کی شکل میں تھا جو سلمہ کہلاتی تھی۔ اس کا پورا نام زمل سلمہ بنت مالک تھا۔ سلمہ بنو فرازہ کے سرداروں کے خاندان کی ایک مشہور عورت قرفہ کی بیٹی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ ہے کہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ یعنی اسامہ رضی اللہ عنہ کے والد بنی فرازہ کے علاقے میں جا نکلے۔ یہ قبیلہ مسلمانوں کا جانی دشمن تھا۔ وادی القرا میں زید رضی اللہ عنہ کا سامنا بنی فرازہ کے چند آدمیوں سے ہو گیا۔ زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ بہت تھوڑے آدمی تھے۔ بنی فرازہ کے ان آدمیوں نے ان سب کو قتل کر دیا اور زید رضی اللہ عنہ کو گہرے زخم آئے۔ وہ گرتے پڑتے مدینہ پہنچ گئے۔ جب ان کے زخم ٹھیک ہو گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں باقاعدہ فوجی دستے دے کر بنو فرازہ پر حملے کے لیے بھیجا تھا۔ مسلمانوں نے بنی فرازہ کے بہت سے آدمیوں کو ہلاک اور کچھ کو قید کر لیا۔ جھڑپ بڑی خونریز تھی۔ ان قیدیوں میں قرفہ فاطمہ بنت بدر بھی تھی۔ اس عورت کی شہرت یہ تھی کہ اپنے قبیلے کے علاوہ دوسرے قبیلوں کو بھی مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتی رہتی تھی۔ اسے مدینہ لا کر سزائے موت دے دی گئی اور اس کے ساتھ اس کی کمسن بیٹی زمل سلمہ بھی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لڑکی امیم المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حوالے کر دی۔ اسے پیار سے رکھا گیا مگر وہ ہر وقت اداس رہتی تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس پر رحم کرتے ہوئے اس کو آزاد کر دیا، بجائے اس کے کہ سلمہ مسلمانوں کی شکر گزار ہوتی کہ اسے لونڈی نہ رہنے دیا گیا اور اسے آزاد کر کے اونچی حیثیت میں واپس بھیج دیا گیا ہے۔ اس نے اپنے دل میں اپنی ماں کے قتل کا انتقام رکھ لیا اور جنگی تربیت حاصل کرنے لگی۔ وہ سرداروں کے خاندان کی لڑکی تھی۔ اس میں قیادت کے جوہر بھی پیدا ہو گئے۔ اس نے مسلمانوں کے خلاف ایک لشکر تیار کر لیا اور مسلمانوں پر حملے کے لیے پر توڑنے لگی، مگر مسلمان ایک جنگی قوت بن چکے تھے، اس لیے سلمہ مدینہ کے قریب آنے کی جرأت نہ کر سکی۔ اب طلحہ اور اینیا کو شکست ہوئی تو سلمہ میدان میں آ گئی۔ اس کی ماں اینیا کی چچا زاد بہن تھی۔ جن قبیلوں نے خالد رضی اللہ عنہ سے ٹکر لی تھی انہیں یہ لڑائی بڑی مہنگی پڑی تھی۔ جو بچ گئے تھے وہ ادھر ادھر بھاگ گئے تھے۔ ان میں غطفان، تئی، بنو سلیم اور حوازن کے بعض سرکردہ لوگ سلمہ کے ہاتھ جا پہنچے اور عہد کیا کہ سلمہ اگر ان کا ساتھ دے تو وہ مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے جانیں قربان کر دیں گے۔ سلمہ تو موقع کی تلاش میں تھی۔ وہ تیار ہو گئی اور چند دنوں میں اپنا لشکر تیار کر کے روانہ ہو گئی۔ اس وقت خالد رضی اللہ عنہ بزاخہ میں تھے جہاں انہوں نے طلحہ کو شکست دی تھی۔ انہیں اطلاع ملی کہ بنو فرازہ کا لشکر آ رہا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دستوں کو تیار کر لیا۔ جس طرح سلمہ کی ماں اپنی جنگی اونٹ پر سوار ہو کر لشکر کے آگے آگے چلا کرتی تھی، اسی طرح سلمہ بھی اپنے لشکر کے آگے آگے تھی۔ اس کے ارد گرد 100 شتر سواروں کا گھیرا تھا جو تلواروں اور برچھوں سے مسلح تھے۔ یہ لشکر جوش و خروش بلکہ قہر اور غضبے کے نعرے لگاتا آ رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے انتظار نہ کیا کہ دشمن اور قریب آئے۔ ان کے ساتھ نفری تھوڑی تھی۔ وہ دشمن کو اتنی مہلت نہیں دینا چاہتے تھے کہ وہ حملے کی ترتیب یا قلیل تعداد مسلمانوں کو نفری کے افراد کے بلبوتے پر گھیرے میں لینے کی پوزیشن میں آئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ہلہ بولنے کے انداز سے حملہ کر دیا۔ انہیں معلوم تھا کہ دشمن کا لشکر سفر کا تھکا ہوا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دشمن کی اس جسمانی کیفیت سے بھی فائدہ اٹھایا۔ سلمہ جو 100 جانباز شتر سواروں کی حفاظتی نرغے میں تھی، اشتعال انگیز الفاظ سے اپنے لشکر کے جوش و خروش میں جان ڈال رہی تھی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ بنو فرازہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو بڑا ہی سخت مقابلہ دیا۔ نفری تھوڑی ہونے کی وجہ سے خالد رضی اللہ عنہ مجبور ہوتے جا رہے تھے اور دشمن کے حوصلے بڑھتے جا رہے تھے۔ سلمہ کی للکار اور الفاظ جلدی پر تیل کا کام کر رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ صرف یہ عورت ماری جائے تو بنو فرازہ کے قدم اکھڑ جائیں گے۔ انہوں نے اپنے چند ایک منتخب جانبازوں سے کہا کہ وہ سلمہ کا حفاظتی حصار توڑ کر اسے اونٹ سے گرا دیں۔ سلمہ کے محافظ بھی جانباز ہی تھے۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ کے جانبازوں کو قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ ان جانبازوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایک ایک محافظ شتر سوار کو دوسروں سے الگ کر کے مارنا شروع کر دیا۔ اس طرح جانبازوں نے گھیرا توڑ دیا لیکن کوئی جانباز سلمہ تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ سب زخمی ہو کر پیچھے آ جاتے تھے۔ آخر پورے 100 محافظ مارے گئے لیکن خالد رضی اللہ عنہ کو اس کی بہت بڑی قیمت دینی پڑی۔ جانبازوں نے تلواروں سے سلمہ کے کچاوے کی رسیاں کاٹ دی۔
کچاوا سلمہ سمیت نیچے آ پڑا۔ جابازوں نے خالد رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا کہ کیا حکم ہے، قیدی بنانا ہے یا قتل کرنا ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور ایک جاباز نے تلوار کے ایک ہی وار سے سلمہ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ بنو فرازہ نے یہ منظر دیکھا تو ان میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ اپنے لاشوں اور زخمیوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مدینہ سے تقریباً 275 میل شمال مشرق میں بداہ نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس میں بدوؤں کے چند ایک کنبے آباد ہیں۔ اس گاؤں کو کوئی اہمیت، کوئی حیثیت حاصل نہیں۔ اگر وہاں ادھر ادھر غور سے دیکھیں تو ایسے آثار ملتے ہیں جیسے یہاں کبھی شہر آباد رہا ہو۔ 14 صدیاں گزرے یہاں ایک شہر آباد تھا، اس کا نام بداہ تھا، جو آج تک زندہ ہے، مگر شہر سکڑ سمٹ کر چھوٹا سا گاؤں رہ گیا ہے۔ اس شہر میں خوبصورت لوگ آباد تھے، وہ بہادر تھے، نڈر تھے اور باتیں ایسے انداز سے کرتے تھے جیسے کوئی نظم سنا رہے ہوں۔ عورتیں حسین تھی اور مرد وجیح تھے۔ یہ ایک طاقتور قبیلہ تھا جسے بنی تمیم کہتے تھے۔ بنو یربو بھی ایک قبیلہ تھا لیکن الگ تھلگ نہیں تھا، بلکہ بنی تمیم کا سب سے بڑا حصہ تھا۔ ان میں آتش پرست بھی تھے، قبر پرست بھی، لیکن اکثریت بت پرست تھی۔ بعض عیسائی ہو گئے تھے۔ یہ لوگ سخاوت، مہمان نوازی اور شجاعت میں مشہور تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرف قبول اسلام کے پیغام جن قبیلوں کو بھیجے تھے ان میں بنو تمیم خاص طور پر شامل تھے۔ اسلام کے فروغ اور استحکام کے لیے بنو تمیم جیسے طاقتور اور بااثر قبیلے کو ساتھ ملانا ضروری تھا۔ یہ ایک الگ کہانی ہے کہ اس قبیلے نے اسلام کس طرح قبول کیا تھا۔ مختصر یہ کہ بنی تمیم کے غالب اکثریت نے اسلام قبول کر لیا۔ مالک بن نویرہ منفرد شخصیت اور حیثیت کا حامل تھا۔ وہ آسانی سے اپنے عقیدے بدلنے والا آدمی نہیں تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ بنو تمیم کے بیشتر قبائل مسلمان ہو گئے ہیں تو اس نے اپنی مقبولیت اور اپنی سرداری کو قائم رکھنے کے لیے اسلام قبول کر لیا۔ چونکہ یہی شخص زیادہ باروب اور اثر و رسوخ والا تھا، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بداہ کا امیر مقرر کر دیا تھا۔ زکوٰۃ، عشر، دیگر محصول اور واجبات وصول کر کے مدینہ بھجوانا اس کی ذمہ داری تھی۔ مشہور مورخ بلازری اور محمد حسین لکھتے ہیں کہ مالک بن نویرہ بڑا وجیح اور خوبصورت آدمی تھا۔ اس کے قد کاٹ میں عجیب سی کشش تھی۔ اس کے سر کے بال لمبے اور خوبصورت تھے، شاہ سوار ایسا کہ کوئی اس کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ وہ ایک اچھا خاصا شاعر بھی تھا، آواز میں مٹھاس اور ترنم تھا، اور اس میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ہنس مکھ تھا، غم کے مارے ہوئے کو ہنسا دیتا تھا۔ اس میں خرابی یہ تھی کہ اس میں غرور اور تکبر بہت تھا۔ اس کی ایک وجہ تو اس کی وہ حیثیت تھی جو اسے بنو تمیم میں اور خصوصاً اپنے قبیلے میں حاصل تھی۔ دوسری وجہ اس کا مردانہ حسن اور دیگر مردانہ اوصاف تھے جو ایک طلسم کی طرح دوسروں پر حاوی ہو جاتے تھے۔ اس کا تعلق متعدد عورتوں کے ساتھ بھی تھا۔ قبیلے کی جوان لڑکیاں اس کا قرب حاصل کرنے کی خواہاں اور کوشاں رہتی تھیں، لیکن وہ وقتی تعلق رکھتا اور کسی کو بیوی نہیں بناتا تھا۔ کہتا تھا کہ اس طرح ایک عورت اس کے ہم پلہ ہو جائے گی، حالانکہ اس وقت بیویوں کو یہ مقام حاصل نہیں تھا۔ وہ قبیلے کی عورتوں کے دلوں میں بستا تھا۔ اس کے دل کو مسخر کرنے والی عورت کا نام لیلا تھا۔ مالک بن نویرہ نے لیلا سے شادی کر لی۔ لیلا کو قبیلے نے ام تمیم کا نام دیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر ملتے ہی مالک بن نویرہ نے مدینہ والوں سے نظریں پھیر لی اور ظاہر کر دیا کہ اس نے اسلام قبول کیا تھا، ایمان نہیں۔ اس نے زکوٰۃ اور محصولات وصول کر کے اپنے گھر میں رکھے ہوئے تھے۔ چند دنوں تک اس نے یہ مال مدینہ کو بھیجنا تھا۔ اس نے قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں زکوٰۃ اور محصولات واپس کر دی ہے۔ اب تم آزاد ہو، مالک نے کہا۔ میں نے مدینہ کی زنجیر توڑ ڈالی ہے، اب جو کچھ تم کماؤ گے وہ سب تمہارا ہوگا۔ لوگوں نے داد و تحسین کے نعرے بلند کیے۔ مالک بہت خوش تھا کہ مدینہ سے تعلق توڑ کر وہ اپنے قبیلے کا پھر خود مختار سردار بن گیا ہے، مگر اس کی خوشی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ 2-3 قبیلوں کے سرکردہ آدمیوں نے مالک سے کہا کہ اس نے مدینہ سے تعلق توڑ کر اچھا نہیں کیا۔ مالک نے انہیں مدینہ کے خلاف کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کی زبان کا جادو نہ چل سکا۔ زکوٰۃ اور محصولات کی ادائیگی کے مسئلے پر بنو تمیم 3 حصوں میں بٹ گئے۔ ایک وہ تھے جو زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی کرنا چاہتے تھے، دوسرے وہ جو مدینہ والوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے تھے، اور تیسرے وہ تھے جن کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ وہ کیا کریں۔ ان سب کے اختلافات اتنے بڑھ گئے کہ قبیلوں کی آپس میں خونریز لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ اتنے میں سجا اپنا لشکر لے کر آ گئی۔ سجا کا ذکر پہلے آ چکا ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ الحارثہ کی بیٹی سجا اپنے لشکر کے ساتھ مالک بن نویرہ کے قبیلے بنو یربو کے علاقے میں جا خیمہ زن ہوئی۔ اس نے مالک بن نویرہ کو بلا کر کہا کہ وہ مدینہ پر حملہ کرنا چاہتی ہے۔ اگر تم اپنے قبیلے کو میرے لشکر میں شامل کر دو تو ہم مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں۔
سجا نے کہا تمہیں معلوم ہوگا کہ میں بنو یربو میں سے ہوں۔ خدا کی قسم، مالک بن نویرہ نے کہا میں تمہارا دست راست بن جاؤں گا، لیکن ایک شرط ہے جو دراصل ہماری ضرورت ہے۔ تم دیکھ رہی ہو کہ بنو تمیم کے قبیلوں میں دشمنی پیدا ہو چکی ہے۔ ان سب کو مصالحت کی دعوت دے کر انہیں مدینہ پر حملے کے لیے تیار کریں گے۔ اگر یہ مصالحت پر آمادہ نہ ہوئے تو ہم انہیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ اگر تم نے انہیں ختم نہ کیا تو یہ سب مل کر تمہارے خلاف ہو جائیں گے۔ ان میں مدینہ کے وفادار بھی ہیں، انہوں نے سچے دل سے اسلام قبول کر لیا ہے۔ مالک بن نویرہ کی خواہش یہ تھی کہ سجا کے لشکر کو ساتھ ملا کر بنی تمیم کے مسلمانوں کو اور اپنے دیگر مخالفین کو ختم کیا جائے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ سجا مالک بن نویرہ کے مردانہ حسن و جلال سے متاثر ہو گئی تھی۔ اس نے مالک کی بات فوراً مان لی۔ دونوں نے تمام قبیلوں کے سرداروں کو مصالحت کے پیغام بھیجے۔ پیغام میں یہ بھی شامل تھا کہ مدینہ پر حملہ کیا جائے۔ صرف ایک قبیلے کا سردار وکی بن مالک تھا جس نے ان سے مصالحت قبول کر لی، باقی تمام قبیلوں نے انکار کر دیا۔ اس کے نتیجے میں سجا، مالک اور وکی کے متحدہ لشکر نے دوسرے قبیلوں پر حملہ کر دیا۔ بڑی خونریز لڑائیاں لڑی جانے لگیں۔ بنو تمیم جو سخاوت، مہمان نوازی اور زبان کی چاشنی کے لیے مشہور تھے، ایک دوسرے کے لیے وحشی اور درندے بن گئے۔ بستیاں اجڑ گئی، خون بہہ گیا، لاشیں بکھر گئیں۔ لیلا کو اپنے دروازے پر عورتوں کی آہ و بکا سنائی دی۔ کچھ عورتیں بین کر رہی تھیں، کیا میں بیوہ ہو گئی ہوں؟ لیلا ننگے پاؤں باہر کو دوڑی۔ وہ کہہ رہی تھی مالک بن نویرہ کی لاش لائے ہیں۔ اس نے دروازہ کھولا تو باہر 10-12 عورتیں کھڑی بین کر رہی تھیں۔ لیلا کو دیکھ کر ان کے آہوزاری اور زیادہ بلند ہو گئی۔ 3 عورتوں نے اپنے بازوؤں میں ننھے بچوں کی لاشیں اٹھا رکھی تھیں۔ لاشوں پر جو کپڑے تھے وہ خون سے لال تھے۔ لیلا کیا تو عورت ہے؟ ایک عورت اپنے بچے کی خون آلود لاش لیلا کے آگے کرتے ہوئے چلائی۔ تو عورت ہوتی تو اپنے خاوند کا ہاتھ روکتی کہ بچوں کا خون نہ کر۔ یہ دیکھ، ایک اور عورت نے اپنے بچے کی لاش لیلا کے آگے کرتے ہوئے کہا۔ یہ بھی دیکھ، ایک اور بچے کی لاش لیلا کے آگے آ گئی۔ یہ دیکھ میرے بچے، ایک عورت نے اپنے 2 بچے لیلا کے سامنے کھڑے کر کے کہا۔ یہ یتیم ہو گئے ہیں۔ لیلا کو چکر آنے لگا۔ عورتوں نے اسے گھیر لیا اور چیخنے چلانے لگی۔ تو ڈائن ہے، تیرا خاوند جلاد ہے۔ سجا کو نبوت کس نے دی ہے؟ سجا تیرے خاوند کی داشتہ ہے، سجا تیری سوکن ہے۔ تیرے گھر میں ہمارے گھروں کا لوٹا ہوا مال آ رہا ہے۔ مالک بن نویرہ تجھے ہمارے بچوں کا خون پلا رہا ہے۔ ہمارے تمام بچوں کو کاٹ کر پھینک دے، ہم سجا کی نبوت نہیں مانیں گی۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بستی کے لوگ اکٹھے ہو گئے، ان میں عورتیں زیادہ تھیں۔ لیلا نے اپنا حسین چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اس کا جسم ڈولنے لگا۔ 2 عورتوں نے اسے تھام لیا۔ اس نے اپنے سر کو زور زور سے جھٹکا اور وہ سنبھل گئی۔ اس نے عورتوں کی طرف دیکھا۔ میں تمہارے بچوں کی خون کی قیمت نہیں دے سکتی، لیلا نے کہا۔ میرا بچہ لے جاؤ اور اسے کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ ہم چڑیلے نہیں، ایک شور اٹھا۔ ہم ڈائنے نہیں، لڑائی بند کراؤ، لوٹ مار اور قتل و غارت بند کراؤ۔ تمہارا خامن وکی بن مالک اور سجا کے ساتھ مل کر لوٹ مار کر رہا ہے، لڑائی بند ہو جائے گی، لیلا نے کہا۔ بچوں کی لاشیں اندر لے آؤ۔ مائیں اپنے بچوں کی لاشیں اندر لے گئیں۔ لیلا نے تینوں لاشیں اس پلنگ پر رکھ دیں جس پر وہ اور مالک بن نویرہ سویا کرتے تھے۔